بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے، اور اسے ہم اختصار کے ساتھ کریں گے اور کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بہت تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے، وہ ہے آخر زمانے میں دجال اور دجالی، یا ساتھ ہی ذکر ہوگا کچھ یہودیوں کا اور اسرائیل کا۔ اس جانب توجہ رہے کہ دجال کے بارے میں بہت زیادہ روایات اہل سنت کیا ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ ایک داستان کی مانند ہیں، اور وہ اکثر روایتیں آئی ہیں کعب الاحبار کے ذریعے، ابو ہریرہ کے ذریعے اور تمیم داری کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے روایات کا کہ اگر کوئی علم الحدیث سے آشنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات سے مراد یہ کہ یہودیوں کے قصے اور کہانی اور داستانیں جو اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، اور خصوصاً کتب اہل سنت میں اسرائیلیات بہت زیادہ ہیں کہ جن کا دار و مدار ابو ہریرہ پر، کعب الاحبار پر اور تمیم داری پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کعب الاحبار ایک یہودی عالم دین تھے کہ جو بظاہر مسلمان ہوئے یا ممکن مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، اور حضرت عمر نے انہیں اپنے دور میں مدینے میں بلوایا۔ اور یہ خود ایک الگ ڈسکشن ہے کہ ایک جانب تو ان کا قول تھا حسبنا کتاب اللہ، دوسری جانب انہوں نے احادیث پر پابندی لگائی، اور تیسری جانب کعب الاحبار یہودی کو کہ جس نے اسلام ظاہر کیا اسے مدینے میں بلایا، اور مسجد نبوی میں اس کو اجازت تھی کہ وہ دین بیان کرے۔ اسی کعب الاحبار نے بڑی تعداد میں اسرائیلیات کو عالم اسلام میں داخل کیا۔ دوسرے فرد کا نام ہے تمیم داری۔ تمیم داری ایک عیسائی عالم دین تھے۔ اچھا، کعب الاحبار کے لیے دو اقوال ہیں، یا ان کو بلایا یمن سے یا ان کو بلایا گیا یروشلم سے، بالآخر یہ ایک یہودی عالم دین تھے۔ دوسرے فرد ہیں تمیم داری۔ تمیم داری ایک عیسائی عالم دین تھے، انہوں نے بھی اسلام کا جلوہ دکھایا، اور ان کو ایز اے مسلمان مدینے بلایا گیا، اور یہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے دین بیان کرتے تھے، اور یہ بھی حضرت عمر کے دور میں آئے۔ تیسرے فرد ہیں جناب ابو ہریرہ، جو ان دونوں کے شاگرد ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایمان لا چکے تھے، اور کچھ اسرائیلیات انہوں نے بیان کی۔ تو دجال کے بارے میں جو بہت زیادہ گفتگو ہے وہ کتب اہل سنت میں ہے، اور عام طور پر بہت زیادہ قصے اور کہانیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ عام طور پر اسرائیلیات ہیں۔ کتب شیعہ میں دجال کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی کہ جتنی کتب اہل سنت میں ہے۔ یہ ایک مسلم موضوع ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں سفیانی کے بارے میں، خراسانی کے بارے میں، یمانی کے بارے میں، البتہ یہ سارے موضوعات بھی کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ دجال کے بارے میں عام طور پر جو نظریہ دیا جاتا ہے وہ بالکل ایک بہت زیادہ عجیب و غریب نظریہ دیا جاتا ہے، لیکن دجال کے بارے میں جو خود ہمارے یہاں اہم روایتیں ہیں، اور ہم نے پھر عرض کیا کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں، اور گفتگو کو بہت زیادہ طویل بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ایک آسانی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں گفتگو ہو۔ تو دجال کے بارے میں جو گفتگو ہے اس میں ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ ایک آنکھ سے مراد یعنی واقعاً اس کی فزیکلی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ بھی پاسبل ہے کیونکہ بعض لوگ ایک آنکھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آنکھ اس کی پیشانی میں ہوگی، یہ بھی فزیکلی پاسبل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اس کی ڈیوائس ایسی لگی ہوئی ہو یہاں پر، اور اس کے ذریعے سے کوئی جاسوسی کا کام کیا جاتا ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ اسی طرح سے یہ کہ وہ یہودی ہوگا، کہاں کا ہوگا تو مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ اصفہان کے محلہ یہودیہ سے ہوگا، اور بلا شک اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہے یہودیوں کی اصفہان میں۔ پھر یہ
کہ اس کا ایک مرکب ہوگا. مرکب سے مراد یہ کہ اس کی ایک سواری ہوگی کہ جس کا ہر قدم جو ہے وہ 1 میل کا ہوگا. ہر قدم 1 میل کا ہوگا. اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح سے 1 میل کا قدم ہوگا, کوئی چیز ہوگی جو ایسے چلے گی, تو یہ بعید ہے. جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے 1 قدم 1 میل کا ہوگا. اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ عام طور پر جب کہتے ہیں کہ 1 قدم, تو 1 قدم 1 سیکنڈ میں اٹھتا ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں 1 میل اس کی سواری کی رفتار ہوگی. اب اگر 1 سیکنڈ میں 1 میل ہے تو اس کے معنی ہوئے کہ 1 منٹ میں اس کی رفتار ہوگی 60 میل. 1 منٹ میں 60 میل ہوگی تو 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی اس کا حساب لگائیں. 1 دن میں کتنی ہوگی اس کا حساب لگائیں. تو یہاں پر مراد ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک سواری ہو جو بہت تیز ہو. اب یہ سواری بہت تیز ہوگی یا یہ کہ سواری اس قسم کی ہوگی جو 1 میل کا اس طرح سے قدم اٹھائے گی. تو اس کے معنی ہوئے کہ جو سواری 1 میل اگر قدم اٹھائے تو اس کی ٹانگ, اس کا مطلب ہے کم سے کم 1.5 میل کی تو ہو تاکہ وہ 1 میل اس طرح قدم اٹھائے. تو یہ ایک تقریباً عجیب سی بات لگتی ہے. ممکن ہے کہ اس کی سواری ہو رفتار کے اعتبار سے تیز. وہ دعوی خدائی کرے گا. اسی طرح سے یہ کہ وہ سمندر کی تہ تک بھی جائے گا, آسمان کی بلندی تک بھی جائے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے پاس ممکن ہے بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں, آبدوز ہوں, مختلف قسم کے جہاز یا طیارے ہوں. اور ممکن ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ اصفہان کا ایک یہودی ہو تو اصفہان کے بعض افراد جو اس وقت دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں وہ یہودی بھی ہیں. ان میں سے اسی فیملی کا ایک فرد ہو کہ جو ظہور سے پہلے بہت بڑا تاجر ہو, اس کی بڑی بڑی کمپنیز ہوں. اور پھر یہ کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ رقص و موسیقی کو نشر کرے گا. ممکن ہے اس کا میڈیا میں بہت دخل ہو. ایک آنکھ سے کیا مراد ہے, بعض دفعہ لوگ ڈالر کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ جو باتیں کی جا چکی ہیں ان کو تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اس کے لیے آپ دوسرے بعض جو موضوعات ہیں وہاں آپ تحقیق کریں. لیکن جو باتیں روایات میں بیان ہوئی ہیں ہم فقط انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان سارے موضوعات کو ڈسکس کریں اور یہودی اور دجال کے بارے میں احتمالات پر ڈسکس کریں تو وہ تو ممکن ہے کہ کئی گھنٹوں کا پروگرام اس پہ کیا جا سکے اور ساری کی ساری بات فقط سوچ پہ چل رہی ہو کہ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے. اب وہ اس کے بعد وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں, مار بھی سکتا ہوں, اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں رزق ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی بھی ہو اور بہت زیادہ وہ اکنامیکلی پاورفل ہو اور آخر زمانے میں لوگوں کو بہکائے. اسی طرح بیان ہوا کہ اس کے ساتھ گانے والیاں ہوں گی, رقص اور موسیقی ہوگی. تو محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو بہکائے. کہاں پر قتل ہوگا؟ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ یہ قتل ہوگا لد کے مقام پر. اور لد کی جانب توجہ دیں کہ لد ایک پورا شہر ہے اس وقت اسرائیل میں. تو ممکن ہے کہ یہ وہاں پر بھاگے اور وہاں پر مارا جائے. کس کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ تو بعض جگہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اور بعض جگہ احتمال ہے خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں. لیکن یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ جو ختم ہو جائے گا. لیکن جتنا اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے, جتنا اس کو بڑھایا جاتا ہے. اور دجال کے معنی کیا ہیں؟ دجال نام نہیں ہے. دجال یعنی دھوکے باز, فریبی آدمی. تو یہ تھی مختصر گفتگو دجال کے بارے میں. اب کچھ ہم گفتگو کریں کہ اس زمانے میں یہودیوں کا کیا عالم ہوگا. تو بہت زیادہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. جو اہم موضوعات ہیں اور جو اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں. ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی, بہار الانوار میں ہے, صفحہ نمبر 290 میں. اور وہ یہ کہ کشف الہیکل, ہیکل سے مراد جو حضرت سلیمان نے عبادت کی جگہ بنائی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی. کہ جو ان کا دعویٰ بھی ہے کہ نیچے کوئی جگہ ہے. تو بالآخر ایک روایت میں نقل ہوا ہے, ابھی روایت کس حد تک صحیح ہے یا ضعیف ہے کیا ہے, بالآخر روایت میں نقل ہوا ہے کشف الہیکل. اب یہاں پر یاد رکھیں ایک نظریہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, لوگوں کو قتل کریں گے اور ماریں گے. یہ کسی بھی نبی اور امام نے ایسا نہیں کیا. ہاں, امام سے جو جنگ کرے گا اس سے جنگ ہوگی. اور امام اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک حجت تمام نہ ہو جائے, جب تک پیغام نہ دے دیں, اس وقت تک کسی کو ماریں. تو یہ نظریہ کہ امام آتے ہی لوگوں کو مارنا شروع کریں گے, یہ نظریہ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. امام آنے کے بعد حجت تمام کریں گے. حجت تمام کرنے سے کیا مراد؟
نبی اور امام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو بیدار کریں، ان تک پیغام پہنچائیں. جو لوگ جنگ کریں گے تو امام کی ان سے جنگ ہوگی، جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ تھی. لیکن سادے افراد کو، بے قصوروں کو، چاہے وہ کسی بھی دین کے ہوں، انہیں قتل کریں یا یہودیوں کو قتل کریں، ایسا نہیں ہے. روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حجت تمام کریں گے. حجت تمام کس طرح کریں گے؟ ایک روایت میں نقل ہوا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے سامنے تورات پیش کریں گے. اب یہ تورات کہاں سے نکلے گی؟ تو بعض روایتوں میں ذکر ہوا. اب یہ روایت بھی کتب اہل سنت میں ہے، اور اس روایت کو نقل کیا ہے کعب نے رسول اللہ سے. کعب سے مراد وہی کعب الاحبار. لیکن اس سے ہم یوں نقل کر رہے ہیں کہ اس میں امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور رسول اللہ کے ذریعے سے ہے. اور اس روایت میں اسرائیلیات کا جلوہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کعب الاحبار نے اپنے سابقہ نظریات اس میں بیان نہیں کیے، اور ایک حد تک محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، لہٰذا اگر صحیح بات ہے تو وہ کسی کی بھی نقل کی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ کعب الاحبار کا نظریہ. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یستخرج تابوت سکینہ من غار انطاکیہ، کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں انطاکیہ کی غار سے. انطاکیہ کی غار کون سی ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غار کے جس میں اصحاب کہف ہیں. اور یہ غار کہاں ہے؟ انطاکیہ میں. آیا وہی غار کے جس میں اصحاب کہف ہیں، یا انطاکیہ میں ایک اور غار ہے کہ جس میں تورات کے کچھ نسخے رکھے ہیں؟ تو انطاکیہ کی غار سے نکالیں گے کس کو؟ یستخرج تابوت السکینہ. تابوت سکینہ، تابوت سکینہ سے مراد کہ ایک تبرکات ہیں بنی اسرائیل کے، اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. اسے نکالیں گے انطاکیہ کی غار سے. فیہ تورات، اس میں تورات بھی ہوگی. التی انزل اللہ علی موسیٰ والانجیل الذی انزل اللہ علی عیسیٰ، اس میں تورات بھی ہوگی اور انجیل بھی ہوگی. وَيَحْكُمُ أَهْلَ التَّوْرَاتِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنجِيلِ بِإِنجِيلِهِمْ. اور امام مہدی علیہ السلام تورات کے ذریعے، اس تورات کے ذریعے سے کہ جو نکلے گی، اب ظاہر ہے اگر وہ تورات نکلی تو وہ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، پھر یہودی اس کو مانیں گے. آج کل کا جدید جو طریقہ ہے، اس کے بعد ممکن ہے اس کو چیک کیا جائے، اس کی عمر کو دیکھا جائے. وہ جو طریقہ ہوتا ہے اس میں کاربن کو دیکھا جاتا ہے، جس سے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے سال پرانی ہے. بالآخر ایک بڑی تعداد یہودیوں کی امام زمان علیہ السلام کو مان لے گی. یہ روایت تھی کعب الاحبار سے. اس میں ذکر ہے غار انطاکیہ کا. دوسری ایک روایت نقل ہوئی، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے ملاحم میں، اور یہ ان سلیمان بن عیسیٰ سے نقل ہوئی ہے. قال بلغنی انہ علی ید المہدی یظہر تابوت السکینہ. یہ بھی تقریباً وہی موضوع ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام لائیں گے، اور تابوت سکینہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تابوت سکینہ سے مراد بنی اسرائیل کا ایک صندوق ہے، ایک تابوت ہے، اس میں ان کے تبرکات ہیں. لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ یہ تابوت لے کے آئیں گے وہ بحیرہ طبریہ سے. بحیرہ طبریہ کہاں ہے؟ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو بالکل فلسطین کے بیچ میں آج کل اسرائیل کی طرف ایک چھوٹا سا سمندر یا ایک جھیل ہے، اسے کہا جاتا ہے بحیرہ طبریہ. اور بعض جگہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، اور اس وقت اس کا پانی کم ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ممکن ہے وہ دوبارہ بھر جائے. ہم نہیں کہتے کہ یہ خشک ہو رہا ہے اب امام آنے والے ہیں، ممکن ہے ابھی خشک ہو رہا ہے، خشک سالی ہو، یا کوئی ڈیم بنایا گیا ہو، تھوڑے دن میں ممکن ہے کہ دوبارہ وہ بھر جائے. لیکن بالآخر ایک روایت میں اس قسم کا ملتا ہے کہ تابوت سکینہ کو امام زمان علیہ السلام نکالیں گے بحیرہ طبریہ سے. یہاں تک کہ حتی یحمل فیوضع بین یدیہ، یہاں تک کہ وہ نکالا جائے گا اور امام زمان علیہ السلام کے سامنے ہوگا، اور اس کو لایا جائے گا بیت المقدس. فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْيَهُودُ، جب یہود اسے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے. الا قلیل، قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے.
اکثریت ایمان لے آئے گی۔ تو یاد رکھیں کسی بھی اور نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ نظریات بالکل غلط ہیں اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توہین ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ انہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ان کا جو حکم ہوگا وہ حضرت سلیمان کی مانند ہوگا بغیر دلیل کے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام قتل عام کرتے تھے؟ تو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ وہ آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، یہ نظریہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض دینداروں کے ساتھ وہ سختی کریں اور ان سے سوال کریں کہ تم نے صحیح کام کیوں نہیں کیا، لیکن عام افراد کہ جو نہیں جانتے انہیں بھی ڈیوائیڈ کیا جائے گا، جو نہیں جانتے اس وجہ سے کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا یا یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن ہر صورت میں امام زمان علیہ السلام حتیٰ یہود کے سامنے بھی ان کی تورات کو اور عیسائیوں کے سامنے انجیل کو ان کے سامنے رکھیں گے اور ایک بڑی تعداد ایمان لے آئے گی۔ ایک موضوع وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مسلم نظریہ ہے اور یہ قرآن سے نظریہ ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب پہ چڑھے، وہ اس وقت زندہ ہیں۔ حتیٰ جو عیسائی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ قتل کیے گئے اور 3 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور اب وہ زندہ ہیں، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اصلاً قتل ہی نہیں ہوئے، وہ زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ لیکن سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ اگر روایات شیعہ اور سنی کو دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کیا کریں گے آ کے، تو ہر جگہ جواب یہ ملتا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی آ کر نصرت کریں گے، خدمت کریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جو سب سے اہم خدمت ہے وہ کیا ہے، اور واضح محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہی ہدف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کہ اس زمانے میں دنیا کی ایک بہت بڑی پاور عیسائیوں کی ہوگی اور اس بہت بڑی پاور کو آ کے کنٹرول کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حجت کو تمام کریں گے، اور یورپ امریکہ کی بہت بڑی تعداد جو عیسائی ہوگی وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کرے گی، اور وہ حضرت عیسیٰ کے جن کی شان یہ ہے کہ بہت ہی نرم دل تھے، وہ دشمنان خدا کا قتل کریں گے۔ اور یہ والا موضوع خود بائبل میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں رحمت کے ساتھ آؤں گا بلکہ میں تلوار کے ساتھ دوبارہ آؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کام انجام دیں گے، یہودیوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے ڈسکس ہوا۔ انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين